جی، سوال کسی نے پوچھا تھا کہ کیا جنات کو مارنا یا ان کو اذیت دینا جائز ہے، جیسے بعض دم کرنے والے بھی ایسے کرتے ہیں، یا ہم کوئی ایسی مخصوص پڑھائی کریں کہ جس کے ساتھ ہم کسی جن کو مارنا چاہیں یا اس کو اذیت دینا چاہیں، تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بعض معالج جو ہیں وہ دم کرنے کے دوران تھوڑا بہت مریض کو مار دیں، یعنی مریض کو مارنا تو مقصد نہیں ہوتا، لیکن اس جو جن حاضر ہے اس کو تکلیف دینا مراد ہوتا ہے۔ تو ایسا کرنا کیا درست ہے، یا وہ دمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں، تو ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ دم کر رہے ہیں کسی کو، یا جیسے بعض دفعہ گھر میں کوئی کسی کو دم کر رہا ہوتا ہے جس کو کوئی مستقل مسئلہ رہتا ہے، تو کسی بچے کو ہے یا کسی کی بیوی کو ہے تو خامد دم کر رہا ہے، یا باپ بچے کو دم کر رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، خود بھی دم کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے دوران اگر جن حاضر ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے یا ڈراتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا مار سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر حاضر ہوا ہے جن، تو دیکھیں بعض حاضری کی کیفیت بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ جو مریض ہوتا ہے نا، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ پوری حاضری ہوئی ہوتی ہے اور آواز بدلی ہوئی ہوتی ہے، اس صورت میں آپ مار سکتے ہیں۔ یعنی تھوڑا بہت، مطلب مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کے بس مارنا شروع کر دیں، مطلب تھوڑا اس کو زجر و توبیح کے لیے، تھوڑا ڈرانے کے لیے یا دھمکانے کے لیے کوئی الفاظ بول سکتے ہیں۔ جیسے حدیث میں بھی اشارہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت ایک بچے کو لے کر آئی، تو اس کو کہا کہ یہ جب سے مطلب بہت دیر سے بیمار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب جو ہے وہ اس کے منہ میں ڈالا اور پھر آواز دی کہ اخرج عدو اللہ، کہ اللہ کے دشمن نکل جا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا اس کے ساتھ، اور پھر وہ اس کے بعد صحیح رہا، اس کے ساتھ ایسے نہیں ہوا۔ تو آپ نے جو کہا اخرج عدو اللہ، کہ نکلو اللہ کے دشمن، یعنی اس کو ڈرایا اور اس کو دھمکایا کہ اخرج، نکلو، باہر آؤ۔ تو سختی کرنا تھوڑا زبان سے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ تھوڑا ڈرانا دھمکانا جنات کی فطرت میں ہوتا ہے، روب ڈالنے کی کوشش کرنا، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کریں بعض دفعہ، تو وہ واقعی دفع ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک یہ حدیث کے تھوڑا سختی کرنا درست ہے۔ امام مجاہد کا بھی ایک قول ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے اور بھی کتابوں کے اندر ہے، یہ تابعی ہیں مجاہد رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ میں اکثر نماز پڑھتا تو نوافل پڑھنے کے دوران بعض دفعہ شیطان شکل بدل کے جن ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل بنا کر میرے پاس آ جاتا اور اٹکیلیاں کرتا اور مجھے جو ہے وہ تنگ کرنے کی کوشش کرتا۔ تو کہتے ہیں میں نے کئی دفعہ اس کو منع کیا، تو ایک دن پھر آیا تو مجھے غصہ آیا، تو میرے پاس چھری تھی، تو میں نے اس چھری کے ساتھ ہی اس کے پیٹ میں ایسے مارا، ٹھیک ہے، تو اس کو مارا تو وہ بھاگا اور پھر دیوار سے پیچھے کی طرف گرا، اس کے گرنے کی آواز بھی مجھے آئی، تو میں گیا تو وہاں پہ کوئی چیز نہیں تھی، غائب ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مجھے کبھی تنگ کرنے نہ آیا۔ تو ان کا چھری سے مارنا، امام مجاہد کا، کہ بار بار اگر کوئی تنگ کر رہا ہے تو آپ بھی اس کو اذیت دے سکتے ہیں کہ تم نے کیا کام پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ڈریں گے تو ظاہری بات ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کی اور کوشش کریں گے، اور کبھی کبھی ان کو لگا دینا یا کوئی تھوڑا ڈرا دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو واقعات میں نے بتائے کہ حدیث میں سے ایک امام مجاہد کا جو ہے وہ عمل ان کا جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو تھوڑا بہت ڈرانا یا ان کو تھوڑی اذیت دینا، یا یہ نیت کرنا قرآن پڑھتے ہو کہ ان کو اذیت ہوگی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واقعہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جو سرکش قسم کے جنات شیاطین ہوتے ہیں، فرشتے ان کو مارتے ہیں، تو پھر وہ چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا کرنا بوقت ضرورت صحیح ہے، بلا وجہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جن ہے تو بس ڈنڈا لیا اور شروع ہو گئے مارنا۔ جو کام آسانی سے ہوتا ہو اس کو آرام سے کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مشکل کام مشکل طریقے سے ہو رہا ہے تو پھر وقتی طور پر ضرورت کے تحت ایسا کرنا جائز اور درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم۔